نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے جمعے کے بعد کی اس نشست میں ہفتے وار حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا سلسلہ چل رہا ہے. فرمایا کہ اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے، موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچو، زندگی کو سوچو، حیات کو سوچو کہ اس حیات سے اچھی ایک دوسری حیات ہے، اس زندگی سے بہتر ایک دوسری زندگی ہے جو خیر بھی ہے، ابقا بھی ہے، الذ بھی، اشہا بھی. یعنی اس دنیا کے اندر انسان دنیا کی لذتوں سے، دنیا کی نعمتوں سے آشنا ہوتا ہے. کھانا پینا، مکان، بیوی، بچے، کاروبار، ملازمت، یہ ساری چیزیں، ساری لذتیں انہیں برت رہا ہوتا ہے، استعمال کر رہا ہوتا ہے. تو جن چیزوں کو انسان برت رہا ہوتا ہے، استعمال میں لا رہا ہوتا ہے، یا جن چیزوں کو اس نے محنت کر کے جمع کیا ہوتا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ ایک دل لگا ہوا ہوتا ہے. اور موت کیسی چیز ہے؟ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ ان سب چیزوں کو چھڑانے والی ہے. بیوی، بچے، مکان، جائیداد، اولاد، مال و دولت، کاروبار، سب کچھ چھوٹ جائے گا. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اگر اپنی موت کو سوچتا ہے تو اسے گھبراہٹ اور خوف آنے لگتا ہے. حالانکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے جو انسان کو غفلتیں طاری ہوتی ہے، تو ان غفلتوں کو دور کرنے کا جو علاج ہے، ان غفلتوں سے نکلنے کا جو راستہ ہے، وہ موت کی یاد ہے. اس لیے فرمایا کہ لذتوں کو قطع کرنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. تو یہ ایک مراقبہ ہے موت کا کہ جب آدمی مرنے کو سوچتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ بھئی جو کچھ کیا ہے سب یہیں رہ جائے گا، تو اس سے دو چیزیں پیدا ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ان چیزوں کی جو رغبت ہے اس درجے کی دل میں نہیں رہتی، کیونکہ یہ چیزیں چھوڑ کر جانی ہے نا. مثلا ایک آدمی سفر پہ جاتا ہے، اب اس سفر میں جا کر چاہے کتنا ہی عالیشان ہوٹل میں رہتا ہے، اچھا کھاتا ہے، اچھی جگہوں پہ گھومتا ہے، لیکن ان کے ساتھ دل نہیں لگاتا. پتہ ہے کہ چند دن کے بعد چھوڑ کے جانا ہے. کہاں جانا ہے؟ واپس اپنے شہر جانا ہے، اپنے گھر جانا ہے. تو وہاں ان سب چیزوں کو برتتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے اسے اپنے گھر کی یاد آتی ہے کہ بھئی میں نے اپنے گھر جانا ہے. اس لیے 5 اسٹار ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے، لیکن اسے اپنا وہی جھونپڑا یاد آ رہا ہے، اپنا مکان یاد آ رہا ہے، اپنے گھر کا بستر یاد آ رہا ہے، اپنے گھر کا کھانا اسے یاد آ رہا ہے. کیونکہ اس کے ساتھ اس کا ایک دل لگی ہے، دل کے اندر وہ چیز بسی ہوئی ہے. تو اسی طریقے سے جب آدمی اپنی موت کو سوچتا ہے تو آخرت کا گھر یاد آتا ہے کہ بھئی دنیا سے جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ آخرت میں جائیں گے. مرزا مظہر جانے جانا دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نقش بندی سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے ہوئے اور بڑے لطیف المزاج تھے.
تو اپنے مرنے سے پہلے ایک شعر کہا، انتقال سے پہلے شعر کہا، اور واقعہ بھی آتا ہے کہ جس دن دنیا سے جانا تھا اللہ نے شہادت کی موت دی۔ صبح اٹھے، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، بالکل تیار ہو کر بیٹھ گئے، اور کوئی رافضی آیا، وہ بارود والی بندوق ہوتی تھی اس زمانے میں، اس بندوق سے فائر کیا اور وہ شہید ہو گئے۔ تو اس سے پہلے ایک شعر کہا، شعر یہ کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، لوگ کہتے ہیں کہ مظہر مر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا، مظہر در حقیقت اپنے گھر گیا۔ تو وہ کیا ہے؟ اصلی گھر تو وہ ہے نا، یہ دنیا اصلی گھر نہیں ہے، لیکن یہاں چونکہ یہ سب چیزیں سامنے ہیں اور اس گھر کو ہم نے دیکھا نہیں، تو اس لیے اس کو چھوڑتے ہوئے دل جو ہے وہ رنجیدہ ہوتا ہے کہ کیسے چھوڑیں گے۔ لیکن موت کی یاد ایک ایسی چیز ہے کہ جب آدمی موت کو یاد کرتا ہے تو اس دنیا کی لذتوں سے دل سرد ہونے لگتا ہے، دل ہٹنے لگتا ہے، ان چیزوں کو استعمال تو کرتا ہے لیکن وہ چیزیں دل کے اندر بسی بھی نہیں ہوتی، یا دل ان چیزوں کے اندر پھنسا ہوا نہیں ہوتا۔ جیسے اللہ والوں کی کیفیت ہوتی ہے کہ اسی دنیا میں رہتے ہیں، اسی دنیا کی نعمتوں کو برتتے ہیں، لیکن کسی چیز کو دل میں جگہ نہیں دیتے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان چیزوں کو دل میں جگہ نہیں دیتے تو دنیا چھوڑنے کا غم بھی نہیں ہوتا۔ ایک اللہ والوں کا واقعہ آتا ہے کہ ایک بہت قیمتی موتی کسی نے ہدیے میں دیا۔ اب موتی جو ہوتا ہے، ڈائمنڈ موتی بڑا قیمتی ہوتا ہے، بہت اس کی قیمت ہوتی ہے۔ تو خادم سے کہا کہ بھائی رکھ دو۔ جب موتی آیا تو کہا کہ الحمدللہ، اللہ کی نعمت ہے تو شکر ادا کیا۔ خادم کو کہا کہ اسے رکھ دو، خادم نے رکھ دیا۔ کچھ دن کے بعد خادم نے آ کر اطلاع دی کہ حضرت وہ موتی جو آپ نے رکھوایا تھا وہ تو چوری ہو گیا، گم ہو گیا۔ تو پھر کہا کہ الحمدللہ۔ تو خادم نے کہا کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ جب وہ موتی آیا تھا تو اس وقت بھی الحمدللہ کہا، تو چلو ایک نعمت آئی تھی، نعمت کے آنے پر الحمدللہ کہا، لیکن اب تو وہ نعمت چلی گئی، ضائع ہو گئی، اب اس نعمت کے جانے پر کیوں الحمدللہ کہا؟ اب تو انا للہ پڑھنا چاہیے تھا۔ تو اللہ والوں نے کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نے نہ اس نعمت کے آنے پر الحمدللہ کہا، نہ جانے پر الحمدللہ کہا۔ جب وہ نعمت آئی تو میں نے اپنے دل کا جائزہ لیا کہ اس کی کوئی رغبت، اس کی محبت تو دل میں نہیں ہے، تو میں نے اپنے دل کو اس کی محبت سے خالی پایا، میں نے الحمدللہ کہا۔ اور جب وہ موتی چلا گیا، گم ہو گیا، چوری ہو گیا اور اطلاع ملی، تو پھر میں نے اپنے دل کی کیفیت کا جائزہ لیا کہ دل اس کے جانے سے رنجیدہ تو نہیں ہے، تو الحمدللہ دل کو رنجیدہ نہیں پایا تو میں نے پھر الحمدللہ کہا۔ تو یہی چیز ہے کہ دنیا کی نعمتوں کو اللہ والے برتتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دل بستگی نہیں ہوتی، دلچسپی نہیں ہوتی، وہ چیزیں دل کے اندر موجود نہیں ہوتی۔ ہاں اللہ کی نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ وہ چیزیں دل کے اندر گھر کر جاتی ہیں، پھر ایسی گھر کر جاتی ہیں کہ آخرت کا نقصان ہونے لگتا ہے۔ یعنی دنیا کسے کہتے ہیں؟ دنیا کسی مال و دولت کا، جائیداد کا، سونے چاندی کا نام نہیں ہے۔ چیست دنیا از خدا غافل بودن، نہ قمارو نقرو فرزند و زن، کہ دنیا کی چاندی، سونے، اولاد، مکان، جائیداد یہ دنیا نہیں ہے۔ دنیا تو نام ہے اللہ سے غافل ہونے کا، اللہ سے غافل ہونے کا۔ اب جو چیز اللہ سے غافل کر دے وہی دنیا ہے۔ مکان غافل کر دے، کاروبار غافل کر دے، اولاد غافل کر دے، سونا چاندی غافل کر دے، جو چیز اللہ سے غافل کرے وہی دنیا ہے۔ تو اب اس غفلت کو دور کرنے کے لیے، کیونکہ مومن غافل نہیں ہوتا، مومن کو تو ذاکر ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر تو اللہ کی یاد ہونی چاہیے، اور یہ غفلت اس کی ضد ہے۔ یاد کی ضد کیا ہے؟ غفلت، غافل ہونا۔ تو اس یاد کو قائم کرنے کے لیے
موت کا مراقبہ تعلیم کیا گیا کہ بھئی اپنی موت کو یاد کرو. جب موت کو یاد کرو گے تو استحضار ہوگا نا کہ سب چیزیں چھوڑنی ہیں، کہ موت کا وقت کیسا قسم پرسی کا وقت ہوتا ہے کہ سب کچھ موجود ہے جو دنیا میں بنایا، محنت کی، جمع کیا، گھر، کاروبار اور بے شمار نعمتیں، بیوی، بچے، سب کچھ موجود ہے، لیکن وقت ایسا قسم پرسی کا ہے کہ سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے. اور کوئی سب کچھ موجود ہونے کے باوجود ایک سانس کا، ایک لمحے کا کوئی اضافہ نہیں کر سکتا. امریکہ میں ایک بہت بڑے ڈاکٹر تھے مسلمان، بہت خود بھی بہت قابل، بہت بڑے ڈاکٹر، بہت اللہ نے مال و دولت بھی بہت دیا، لیکن کہتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ اپنی بے بسی کا اظہار، مشاہدہ اس وقت ہوا کہ میری ماں میرے سامنے مر رہی تھی، میری ماں میرے سامنے جا رہی تھی، اور سب کچھ موجود، بہترین اسپتال، علاج معالجے کی اعلیٰ سے اعلیٰ سہولتیں، اور مال و دولت کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی شمار نہیں، لیکن میں اپنی ماں کی زندگی میں ایک سانس کا، ایک لمحے کا اضافہ نہیں کر سکتا تھا. اس وقت مشاہدہ ہوا کہ اللہ کی ذات کیسی قادر مطلق ہے اور انسان کتنا بے بس ہے کہ ایک سانس کا اضافہ نہیں کر سکتا. تو جب موت کو آدمی یاد کرتا ہے نا تو ایک ڈر اور خوف پیدا ہوتا ہے، غفلتیں دور ہوتی ہیں، آخرت کی یاد بڑھتی ہے، آخرت کی فکر بڑھتی ہے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بھئی جب دنیا کو چھوڑنا ہی ہے اور جب جانا ہی وہاں پر ہے تو پھر وہاں کی کچھ تیاری کرو. کیا تیاری کرو؟ گناہ چھوڑ دو. کیا تیاری کرو؟ نیک اعمال کا اہتمام کرو. جو چیز وہاں پہ کام آنے والی ہے، بھئی جس ملک میں آدمی جاتا ہے اس ملک کی کرنسی لے کے جاتا ہے. یہ نہیں ہے کہ سعودی عرب گیا، امریکہ گیا، برطانیہ گیا اور پاکستانی کرنسی لے جائے کہ یہ چلے گی، وہ تو نہیں چلے گی، اس ملک کی کرنسی لے جانی پڑے گی نا. اور جب آخرت کا سفر درپیش ہو تو وہاں کون سی کرنسی چلتی ہے؟ وہاں نیکی کی کرنسی چلتی ہے. تو وہاں کے لیے نیکی کی کرنسی چاہیے. اب کون کتنی یہ نیکی کی کرنسی جمع کر رہا ہے؟ جتنی جمع کر رہا ہے ساری وہاں پہ کام آنے والی ہے. اور اس کرنسی کا جو بدل، جب یہ کرنسی وہاں جا کے کیش کراؤ گے نا، اس کا جب بدل ملے گا، جب یہ کیش ہوگی، اس کا جو بدل ملے گا وہ اس سے کہیں زیادہ ملے گا. جتنی جمع کی ہے نا اس سے کہیں زیادہ ملے گا. ایک ایک نماز کا، ایک ایک روزے کا، ایک ایک پیسے صدقہ خیرات کا، ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا وہ بدلہ ملے گا. وہ نیکی کیش ہوگی، آدمی کے تصور سے بھی زیادہ ہوگی، اس کے وہم و گمان سے بھی زیادہ ہوگی. وہ خود حیرت میں ہوگا کہ اتنا تو میں نے نہیں کیا تھا، اتنا بڑا صلہ اللہ نے دے دیا. کیونکہ اللہ اس کی نیکی کی قدر کرتا ہے، اللہ نیکی کی قدر کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کی حفاظت کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو بڑھاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا کہ آدمی ایک کھجور، ایک چھوارا یا ایک معمولی سا صدقہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ اسے اپنے دائیں ہاتھ میں لیتا ہے، اللہ اس کی پرورش کرتا ہے جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو. اور جب قیامت کے دن جائے گا تو اس سے نیکیوں کا پہاڑ ملے گا. یہ کہے گا میں نے کون سی نیکی کی تھی، اتنا بڑا نیکیوں کا ذخیرہ مل رہا ہے. کہا جائے گا وہ جو تم نے چھوارا صدقہ کیا تھا نا، کھجور اللہ کے راستے میں، اللہ نے اس کو اتنا بڑھا دیا. تو کبھی کسی نیکی کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے، اور معمولی سمجھ کر نیکی کو ٹالنا نہیں چاہیے. اور اگر زندگی میں نیکی کی رغبت نہ ہو، نیکی کی طرف طبیعت نہ چلے، پھر کیا کرے؟ اپنی موت کو یاد کرے، مرنے کو یاد کرے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے. اور جا کر کیا ہوگا؟ پیشی ہوگی. کیا پوچھا جائے گا؟ زندگی کا حساب لیا جائے گا، زندگی کا حساب. ایک واقعہ آتا ہے نا کتابوں میں کہ ایک بچہ رات کو رو رہا تھا، تو باپ نے پوچھا کہ بھئی کیوں رو رہا ہے؟ کہنے لگا کہ جی جو استاد نے سبق دیا تھا آج میں نے سبق یاد نہیں کیا، کل مدرسے جاؤں گا استاد پوچھے گا اور مجھے تو سبق یاد نہیں ہے، تو اس لیے میں رو رہا ہوں. تو باپ کے دل پہ چوٹ لگی. ارے باپ نے کہا کہ رونا تو مجھے چاہیے کہ یہ بچہ استاد کے ڈر سے رو رہا ہے،
اور مجھے اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آتا، کل جب میں اللہ کے سامنے جاؤں گا تو اللہ بھی تو مجھ سے پوچھے گا، تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ یہ بچہ تو اس لیے ڈر رہا ہے کہ میں استاد کو کیا جواب دوں گا، تو مجھے ڈرنا چاہیے کہ میں کل اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ تو موت کی یاد سے انسان کی اعمال کی کوتاہی دور ہوتی ہے، غفلت دور ہوتی ہے، گناہ زندگی سے نکلتے ہیں، نیکی زندگی کے اندر غالب آتی ہے۔ کس لیے؟ موت کی یاد کی وجہ سے کہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا تو چھوڑ کر جانے کی چیز ہے۔ لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض طبیعتیں کمزور ہوتی ہیں، موت کے نام سے بھی ڈر آتا ہے، خوف آتا ہے، پھر وہ کیا کرے؟ پھر وہ زندگی کو سوچے کہ بھئی یہ زندگی تو ختم ہوگی نا، اس کے بعد ایک اور زندگی ملے گی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ موت کے معنی کوئی ختم ہونے کے نہیں ہے، یہ تو ہندو کا تصور ہے نا کہ مردے کو جلا دو اور اس کی راکھ کو بھی بکھیر دو، کچھ بہا دو، کچھ اڑا دو تو ختم۔ ہمارا تو ایمان ہے کہ اس کے بعد بھی زندگی ہے، زندگی، اور وہ زندگی کیسی زندگی ہے؟ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ تو اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی اس زندگی کو ڈیزائن کرنا چاہیے، اس زندگی کو بنانا چاہیے، سنوارنا چاہیے۔ کس لیے؟ اس زندگی کے لیے۔ اور یہ زندگی کس لیے ملی ہے؟ یہ زندگی کس لیے ملی ہے؟ کسی کھیل تماشے کے لیے نہیں ہے، کسی سیر و تفریح کے لیے نہیں ہے، عیش و عشرت کے لیے نہیں ہے، یہ زندگی اس زندگی کی تیاری کے لیے ملی ہے۔ اسی لیے تو کہا کہ یہ دنیا کیا ہے؟ امتحان کی جگہ ہے، یہاں پر عیش و عشرت کے لیے نہیں آیا، امتحان کے لیے آیا ہے۔ اب کون کتنا کامیاب ہوتا ہے پتہ چل جائے گا قیامت کے دن، جب اعمال نامے کھلیں گے، اعمال نامے میں سب درج ہوگا، سب پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب اور کون فیل۔ تو بعض طبیعتیں موت کے مراقبے سے، موت کی یاد سے، استحضار سے گھبراتی ہے، ان کے لیے حیات کا مراقبہ ہے کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اور وہ زندگی اس سے بہتر زندگی ہے۔ اس زندگی کے اندر تو پریشانیاں بھی ہیں نا، کہ سب سے بڑی پریشانی کیا ہے کہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے، یعنی اس کو فنا ہے، اور اس زندگی کو فنا نہیں ہے۔ پھر یہاں پر دکھ ہے، تکلیف ہے، غم ہے، بیماری ہے، روز ایک نئی کہانی ہے زندگی کی، وہاں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو وہ زندگی اس زندگی سے بہتر زندگی ہوگی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، والآخرۃ خیر وابقیٰ، کہ اس سے بہتر بھی ہے، اور سب سے بڑی خوبی کیا ہے؟ ابقیٰ، وہ باقی رہنے والی ہے۔ اس سے بہتر بھی اور اس سے باقی رہنے والی بھی، اور اس سے زیادہ لذیذ بھی ہے، وہ اس سے زیادہ لذیذ بھی ہے۔ جو وہاں کی نعمتوں کی لذت ہے، ان نعمتوں کی لذت، ان مکانوں کی لذت، ان درختوں کی لذت، ان نظاروں کی لذت، اس کا تو کوئی تصور بھی ذہن میں نہیں لا سکتا کہ محلات کیسے ہوں گے، اور وہ درخت کیسے ہوں گے، وہ نہریں کیسی ہوں گی، ان کے پھل کیسے ہوں گے، اور وہاں کی حوریں کیسی ہوں گی۔ کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک ایک حور جو ہوگی وہ 70 جوڑے پہنے ہوئے ہوگی، 70 لباس اس کے بدن پہ ہوں گے، 70 جوڑے ہوں گے، لیکن اتنے لطیف ہوں گے کہ اس 70 جوڑوں سے بھی اس کے بدن کی ہڈیوں کا گودا بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اب وہ کیا ہوگی؟ اور وہ حور کیسی ہوگی کہ حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دوپٹے کا آنچل ایسا ہے کہ اگر اس کے دوپٹے کا آنچل وہ دنیا میں لٹکا دے، یہ سورج ہے نا، کتنی روشنی ہے اس کی، اور کروڑوں میل کے فاصلے سے ہے، اس کے آنچل کی روشنی ایسی ہے، اس آفتاب کی روشنی مان پڑ جائے، اور اگر وہ دنیا میں تھوک دے تو ساری دنیا اس کی تھوک کی خوشبو سے مہک جائے، وہ حور ایسی ہوگی۔ تو کیا کیا نعمتیں اللہ نے وہاں پہ رکھی ہیں۔ تو انسان اگر ان نعمتوں کو سوچے کہ وہ نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہیں، یہ نہیں ہوگا دنیا کا مکان آج ہے کل نہیں ہے، آج کاروبار ہے کل نہیں ہے، آج انسان جوان ہے کل اس کا بڑھاپا ہے، تو یہاں تو ہر چیز جو ہے نا فنا کی طرف جا رہی ہے، لیکن وہ دائمی نعمتیں ہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی ہیں۔
جب آدمی ان نعمتوں کو سوچتا ہے تو پھر رغبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی ملے گی کیسے وہ نعمت، وہ حور کیسے ملیں گے، وہ قصور کیسے ملیں گے، محلات نیک عمل سے ملیں گے، نیک عمل سے۔ اور ان نعمتوں کی لذت کیسی لذت ہے کہ ہر دفعہ کھائے گا ایک نیا ذائقہ محسوس ہوگا۔ اور تصور اور خیال جو ہے نا، انسان کا تصور، حدیث میں آتا ہے کہ اس کے خیال کے تابع چیزیں ہوں گی۔ یہ چاہے گا کہ یہ دیوار یہاں سے ہٹ کے وہاں چلی جائے، دیوار وہاں چلی جائے گی، اس مکان کی چھت اتنی اونچی ہو جائے، اونچی ہو جائے گی، یہ چاہے گا نیچی ہو جائے تو نیچی ہو جائے گی۔ ایک پرندہ اڑ کے جا رہا ہوگا، یہ چاہے گا کہ اس پرندے کے کباب میں کھاتا، وہ پرندہ نیچے آئے گا، ذبح ہوگا، کباب بن کے تیار ہو کے اس کے سامنے آئیں گے۔ یعنی ایک ایک چیز اس کے خیال کے تابع ہوگی، جو یہ چاہے گا وہ ہو جائے گا۔ تو پھر وہ جنت کھوٹی کیسے ہوتی ہے؟ بدعمالیوں سے ہوتی ہے، نافرمانیوں سے ہوتی ہے۔ وہ راستہ جو کھوٹا ہوتا ہے وہ نافرمانیوں سے ہوتا ہے، وہ گناہوں سے ہوتا ہے۔ اس لیے گناہ سے بچنا چاہیے۔ اگر موت کی یاد سے وحشت ہوتی ہے تو بھائی زندگی کو یاد کرو نا، وہ بعد کی زندگی کون سی زندگی ہے؟ تو یہاں وہی بات حضرت نے فرمایا کہ اگر موت کے سوچنے سے کسی کا دل گھبرائے تو حیات کو سوچو، زندگی کو سوچو کہ اس حیات سے، اس حیات سے، دنیا کی حیات سے، اس زندگی سے ایک اچھی زندگی اور ہے۔ اور کسی شاعر نے کہا کہ اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں، اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ انسان اس دنیا کی لذتوں کو برتتا ہے، لیکن ان لذتوں سے پوری طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا، کیونکہ دنیا کے اندر زوال کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔ کھانا کھاتا ہے تو ڈر لگا ہوا ہے کہ کہیں بد ہضمی نہ ہو جائے، کہیں کھانا نقصان نہ دے جائے۔ لباس پہنتا ہے کہ پھٹ نہ جائے، میلا نہ ہو جائے۔ مکانوں میں رہتا ہے کہ مکان کی چھت نہ گر جائے، یعنی لذتوں کو برتتا ہے۔ اولاد ہے کہیں نافرمان نہ ہو جائے، بیوی ہے کہیں نافرمان نہ ہو جائے، زندگی عذاب نہ ہو جائے۔ تو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ اندیشے لگے ہوئے ہیں، خطرات لگے ہوئے ہیں، اور ان اندیشوں کی وجہ سے، ان خطرات کی وجہ سے دنیا کی نعمتوں سے جیسا لطف اندوز ہونا چاہیے ایسا ہی لطف اندوز نہیں ہوتا۔ لیکن وہاں کیا ہوگا؟ وہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا، حقیقتاً وہاں کی نعمتوں سے یہ لطف اندوز ہوگا۔ کہاں کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں ہے۔ تو موت کا بھی تو ڈر ہے نا، کہ آدمی ایک لقمہ منہ میں ڈالتا ہے نا، لقمہ ایک منہ میں ڈالتا ہے، اور جتنے کھانے کے لقمے اپنے منہ میں ڈالتا ہے اتنی دفعہ یہ سمجھو کہ اپنی موت کو اپنے منہ میں ڈالتا ہے، کہ وہ کھانے کا لقمہ اگر بجائے کھانے کی نالی میں جانے کے سانس کی نالی میں چلا جائے مر جائے گا۔ تو جتنی مرتبہ یہ کھانے کا لقمہ اندر ڈال رہا ہے نا، اپنی موت کو منہ میں ڈال رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام ہے وہ کھانے کی نالی میں جاتا ہے، سانس کی نالی میں نہیں جاتا۔ اور یہ وہ نعمت ہے کہ جو ہمیں محسوس نہیں ہوتی، لیکن شکر کرنا چاہیے، شکر کرنا چاہیے۔ تو یہاں کی تو ہر نعمت کے ساتھ مصیبت لگی ہوئی ہے، ہر نعمت کے ساتھ پریشانی موجود ہے۔ اللہ نے مال دے دیا تو ڈر ہے کہ کہیں مال چوری نہ ہو جائے، کہیں مال چھن نہ جائے، صحت ہے کہیں چلی نہ جائے۔ تو یہاں کی نعمتوں کے ساتھ خطرات ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان نعمتوں سے انسان صحیح طرح لطف اندوز نہیں ہو سکتا، اور وہاں کی نعمتیں اس میں کوئی ڈر نہیں، کوئی خطرہ نہیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کے صدر مدرس تھے حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے اور بڑے مجاذیب میں سے تھے۔ تو فرماتے تھے کہ بھائی جنت کیا ہوگی، چھوٹی موٹی خدائی ہوگی۔ جنت کیا ہوگی؟ ایک چھوٹی موٹی خدائی ہوگی، بس جو یہ چاہے گا ویسا ہوگا۔ کوئی نماز نہیں ہوگی، کوئی روزہ نہیں ہوگا، یہاں کر لو جو کرنا ہے، یہاں کرنے کے لیے آئے ہو، وہاں سب کچھ ختم ہو جائے گا، پھر عیش ہی عیش ہوگا۔ تو عیش کی زندگی تو وہاں کی ہے، یہاں کی عیش کی نہیں ہے، یہاں کس عیش کے اندر پڑا؟ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں،
اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں، یعنی ہماری زندگی کو موت نے گھیرا دے رکھا ہے چاروں طرف سے، موت کے چنگل کے اندر ہم پھنسے ہوئے ہیں۔ ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے نا، کیسے پھڑ پھڑاتا ہے، قید میں ہے نا، تو ہم پر موت مسلط ہے۔ اس زندگی پر موت کے سائے محیط ہیں، اور اس زندگی پرکیف کا عالم نہ پوچھیے، اس زندگی پرکیف کا عالم نہ پوچھیے، اس زندگی کیسی زندگی ہوگی، کیسی پر لطف ہوگی، مزیدار ہوگی، کبھی نہ ختم ہونے والی ہوگی۔ ایک ہی عمر پر آدمیوں کا 25 سال کی عمر ہوگی، ہمیشہ جوان رہے گا، کبھی بوڑھا نہیں ہوگا، اور آدم علیہ السلام کے برابر سب کے قد ہوں گے، قد آدم دیے جائیں گے۔ کیسی وہ زندگی ہوگی؟ اللہ وہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے، اور دنیا کی نعمتوں کو اللہ وہاں کی نعمتوں کا ذریعہ بنا دے، جنت میں جانے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ غفلت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم انا نستعینک علی طاعتک۔ اللہم وفقنا لما تحب و ترضى من القول والعمل والفعل والنیت والہدى انک علی کل شیء قدیر۔ اللہم اغفر ذنوبنا واستر عیوبنا واشرح صدورنا واحفظ قلوبنا ونور قلوبنا ویسر امورنا وحسن مرادنا وتمم تقصیرنا۔ اللہم نجنا مما نخاف یا حفی الالطاف۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمة في الدین والدنیا والآخرة والفوز بالجنہ والنجاة من النار والنجاة من النار والنجاة من النار۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ وجزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ، وصلی اللہ تعالی وسلم علی النبی الکریم۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔